بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمازوں کا ٹاپک چل رہا ہے، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ادا اور ایک ہوتی ہے قضا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ وقت مقرر پر فرض کی گئی ہیں۔ وقت مقرر پر جو نماز ادا کی جائے اسے کہتے ہیں ادا نماز، اور جو نماز وقت کے علاوہ اس نماز کا وقت نہ ہو یا اس نماز کا وقت گزر چکا ہو یا دن گزر چکا ہو، وقت گزر چکا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قضا نماز۔ تو نمازوں کی دو قسمیں ہوئیں، ایک ادا اور ایک قضا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر فرض کی گئی ہیں کہ تم نمازیں اپنی وقت مقرر پر ادا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وقت مقرر پر نماز ادا کرنا بھول گیا یا سو گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی۔ لیکن کیا شریعت میں قضا نماز کا بھی کوئی حکم ہے؟ ہاں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بھول جائے، من ناسی صلاۃً، کوئی تم میں سے اگر نماز کو بھول جائے، او نام علیہا، اگر کوئی شخص سو جائے بغیر نماز پڑھے، اگر سو جائے تو اس کو کیا چاہیے؟ فرمایا فکفارتها، اس کا کفارہ یہ ہے ان یصلیھا اذا ذکرھا، جب اسے یاد آ جائے تو وہ نماز ادا کر لے۔ یعنی کہ قضا نماز کا بھی حکم یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے گا یا وہ سو کر اٹھے گا تو وہ فوراً نماز ادا کرے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو یہ سوچے کہ جناب جو نماز رہ جائے اس کا حکم ہی نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی حکم ہی وارد نہیں ہوا۔ میں نے تو آپ کو ایک نسخہ دیا نا، شریعت مطہرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری ایسی احادیث بیان فرمائی ہیں جس کے اندر ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر تم میں نماز رہ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، کیا اس کو قضا کرنی ہے یا چھوڑ دینی ہے، قضا کر کے ادا کرنی ہے یا بالکل ہی ختم کر دینی ہے اور توبہ کر کے آگے چل پڑنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کو مسلم شریف کی ابھی ایک روایت پڑھ کے بتائی، من نسی صلاۃً، کوئی بھول جائے نماز کو یا سو جائے، ٹھیک ہے، اور جب اس کو یاد آئے وہ اس کو اسی وقت ادا کر لے، تو یہ کیا ہوا؟ بعد میں ادا کرنا قضا کہلائے گا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور میں نے آپ کو ایک حدیث ابھی بیان کی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ دیکھیں شریعت مطہرہ کے اندر کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اہل سنت کا جو منہج ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، قیاس اور پھر اجماع۔ کچھ اجماع کو پہلے لیتے ہیں اور کچھ بعد میں، لیکن اجماع کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اجماع کے علاوہ ہم لوگ، آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی یہ دین کا بہت سارا حصہ اس پر عمل نہیں کر پائیں گے اگر اجماع کو کوئی انکار کرے یا اجماع کو کوئی نہ مانے۔ اور ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا، اجماع سے کوئی مسئلہ اگر ثابت ہوتا ہو، یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر اجماع سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہو تو اس کا انکار بعض اوقات کفر کے درجے تک بھی لے جاتا ہے، بعض اوقات کفر کے درجے تک بھی لے جاتا ہے، اور اس کا انکار کرنا گناہ کبیرہ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں گا اور پھر نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں اجماع امت اتنا ضروری ہے یا وہ اتنے امپورٹنٹ مسائل کو ثابت کرتے ہیں، ان میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ یہ کعبۃ اللہ جو مسجد حرام کے اندر ایک بلیک کلر کے غلاف کے اندر ایک بلڈنگ سی موجود ہے، یہی کعبۃ اللہ ہے، یہی اللہ کا گھر ہے۔ اس چیز کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ ہمیں اجماع امت سے ثابت ہوا۔ نہ قرآن اس کو ثابت کرتا ہے نہ حدیث اس کو ثابت کرتی ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گنبد اور اس کے نیچے ہی قبر انور کا موجود ہونا، یہ مسئلہ بھی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ بھی اجماع امت میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اجماع امت کتنا ضروری ہے۔ اجماع امت سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں اس کو من و عن ماننا پڑتا ہے، اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے۔ صحابہ کا اجماع ہوا، پھر اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، صحابی، تمام کا اس پر اجماع ہے، پھر ائمہ کا۔ جب اجماع ہم نے سمجھ لیا اجماع کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ اس کی بھی قضا جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اگر قضا نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم نے معافی تلافی کر لی اور اب آگے نمازیں پڑھتے جائیں گے تو پچھلے نمازیں اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ چاروں ائمہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل
रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन चारों का इस बात पे इजमा है کہ نماز کو کیا کیا جائے گا، قضا ہو گئی ہے اگر تو اس کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب یاد آ جائے یا سو کر اٹھ جاؤ تو اس کو نماز کو اس کا کفارہ کیا ہے، دوبارہ ادا کرنا۔ اور اسی طرح دوسری طرف اجماع امت سے بھی میں نے آپ کو اس مسئلے کی ایک دو مثالیں دے کر ثابت کر دیا کہ یہ ضروری ہے، جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تب تک اس کی قضا کو ادا نہیں کریں گے تب تک فرضوں کی جو وہ گیپ ہوگا نا وہ فل نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ لی۔ اب میں آپ کو اسی ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اکثر احناف یعنی کہ حنفی لوگوں کے اوپر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، حنفی لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا فدیہ ادا کر دینے سے نمازوں کا ثواب جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا اور آپ کو فرائض ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بھی کوئی فقہ حنفی کے کسی بھی مسئلے کو ادھورا پڑھے گا وہ گمراہ بھی ہوگا، ٹھوکر بھی کھائے گا اور جہالت پر مبنی آگے بیانات بھی دے گا۔ فقہ حنفی کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا اس لیے ضروری ہے یا اس لیے کرنا چاہیے اگر تو قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس فدیہ کو قبول کر لیا تو حساب برابر ہو جائے گا۔ اگر اس فدیہ کو نمازوں کے اگینسٹ اگر اللہ رب العزت نے قبول نہ کیا تو پھر کم از کم صدقے کا تو ثواب ملے گا نا۔ کم از کم صدقے کا ثواب ملنے سے قیامت والے دن جہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے وہاں پر کیا ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے پورا، لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو مروڑ تروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور زندگی میں جتنی قضا نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ساتھ ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نمازوں کو ادا نہیں کریں گے، اسی طرح قضا ہی رہیں گی تو وہ فرض تھا، وہ فرض پورا نہیں ہوگا، اس کے لیے گناہ ہوگا۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ قیامت کے دن جب نماز کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، واحد عبادت ایسی ہے جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اس حساب میں سب سے پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا، پھر سنتوں کو دیکھا جائے گا، پھر نوافل کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر فرائض کی کمی ہوئی تو سنتوں سے پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر اس سے بھی کمی ہوئی تو پھر نوافل سے پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض کو حفاظت کے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے فرائض ہی پورے نکلیں، پھر مزید عبادات سنتوں اور نوافل کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ آپ کو عرض کیا آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔